حضرت خواجہ معروف کرخی کی خدمت میں عراق گیا. میں نے شاید عرض کیا اور ڈاکٹر صاحب کو, تو پہلی دفعہ گیا تو وہ بندے کو ایک جھاکا سا ہوتا ہے, اگلی دفعہ گیا حضرت اور انداز میں ملے. تو میں نا پوری جگہ, وہ 3 منزل پہاڑ کے نیچے غار کے اندر آپ کا مزار ہے, تو 3 منزلوں کی سیڑھیاں اتر کے جاتے ہیں, ادھر ہی چھوٹی سی مسجد, ایک کنواں, پانی, ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری. ایک راستہ کاظمین شریف کو امام موسیٰ کاظم سرکار علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو جاتا تھا, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی تھی جس میں غوث پاک بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. تو میں ساری جگہ وہ گھوم پھر کے دیکھ رہا ہوں, تو حضرت کا مزار چھوٹی سی دیوار اور اندر کر کے تھا. تو دیکھتے دیکھتے میری یوں نظر پڑی تو اس پہ نام لکھا ہوا, والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم, ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے اپنے ذکر اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے لیے اس دارالخیر کے اندر حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ توفیق حاضری کے ساتھ قبولیت بھی عطا کرے. جناب ڈاکٹر منیر مصطفی صاحب, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں بھی آپ اپنی نسبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کرتے ہوئے آج پھر ایک دفعہ اپنے گھر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں, اور نہ صرف اپنی ذات تک بلکہ سینکڑوں نوجوانوں کو حضور کی غلامی میں پختہ کرتے ہوئے آج سب کو لے کر حاضر ہیں. اللہ آپ کی آج کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. جتنے بھی نوجوان, میں جس وقت راجہ جنگ حاضر ہوا, مجھے اندر جس کو آپ کہتے ہیں نا روح تک خوشی, وہ محسوس ہوئی کہ آج جب ہم گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان کوئی نشے میں ہے, کوئی جوئے میں ہے, کوئی فلاں فلاں حرام اور غیر شرعی کاموں میں مشغول ہے, اس دور میں بھی ڈاکٹر صاحب اور ہمارے مجاہد ملت جیسے احباب مل کر نوجوانوں کی زبانوں سے لبیک یا رسول اللہ, یا سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگواتے ہوئے حضور کی غلامی میں آج راجہ جنگ کے بازار کے اندر حضور سے اپنی غلامی اور وفا اور نمک حلالی کا ثبوت پیش کر رہے تھے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ محفل کا ہونا اور کس طرح کا ہونا, کتنے بندے ہونا, یہ تو ساری ایک ظاہری باتیں ہیں. آج کی جتنی بھی کارروائی ہے, میں سمجھتا ہوں جس وقت میں حاضر ہوا تو نوجوانوں کی زبانوں پر جو مبارک نعرہ سنا وہ انشاءاللہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ مدینے والی سرکار آپ سے راضی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کے ویڑے میں حضور کا یہ سونا پیارا میلاد سجا ہوا ہے۔ یہ حضور کی عطا اور حضور کی قبولیت کے بغیر کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ بڑے بڑے معززین تشریف فرما ہیں۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کا، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جتنے ہمارے نوجوان ATI کے شہزادگان جو اپنے جذبوں سے سرشار غلامی رسول میں اپنی عہد وفا فرماتے ہوئے یہاں حاضر ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی طرف سے کوئی نذرانہ پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے۔ میرے دائیں بھی علم و معرفت کا سمندر ہے، میرے بائیں بھی تقوی و معرفت کا سمندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں تو انتہائی کم علم بھی ہوں اور تقوی میں بھی بڑا کمزور ہوں، اور مجھے درمیان میں ڈاکٹر صاحب نے بٹھا کر بڑی مشکل ڈیوٹی دی ہے۔ پھر بھی جو سبق ہم نے استادوں سے سیکھا یا اپنے قبلہ عالم کی ڈیوٹیاں اٹھانے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اعلی علم سے ایڈوانس میں پہلے ہی ابتدا میں ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہماری کم علمی میں کوئی ایسا جملہ آپ سنیں تو معافی دیجیے گا اور اصلاح بھی فرمائیے گا۔ عزیزان محترم، دور ایسا نہیں کہ صرف فقط نعرے پہ رہا جائے، دور یہ ہے کہ ہم عملی طور پر بھی کوئی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ایک جلا بخشیں، ایک راستے پر گامزن کریں، صراط مستقیم کی طرف بڑھیں، اپنی شعور کو پختہ کریں، سوچ کو پختہ کریں۔ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک کڑی جو اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی کہ آپ ATI کے پلیٹ فارم سے نوجوان جڑتے ہوئے حضور کے نعرے مار رہے ہیں، اس قبولیت کو آپ نے مزید پختہ کرتے ہوئے مزید اس سودے کا مول ڈالنا ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، علماء تو ساری بات جانتے ہیں، لیکن جو میرے جیسے ساتھی ہیں، آپ سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بلا کسی اور لمبی تمہید کے یا دائیں بائیں جانے کے۔ سیدھی سیدھی اور آسان بات اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضرات صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ یہاں اگر آپ تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیے، سوال پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن سے ہی دوبارہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو۔ جو ساتھی نہیں جانتے وہ کنفیوز نہ ہوں، وہ تذبذب کا شکار نہ ہوں۔ اسلام کو ہی ایمان کہا جاتا ہے اور ایمان کو ہی اسلام کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی بات ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اسلام ہی ایمان ہے اور ایمان ہی اسلام ہے۔ تو لہٰذا یہاں اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ جی آپ مومنین سے فرماتے ہیں، اگر وہ مومن ہے تو پھر بھی ضرورت باقی رہتی ہے۔ ہمارے بہت سارے زندگی کے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو مکمل تصور کرتے ہیں۔ کسی کو 2 نمازیں نصیب ہوں، ذکر اذکار نصیب ہوں، وہ کہتا ہے بس اب یہاں میری بات مکمل ہوتی ہے۔ نہیں، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اسلام کے اوپر کاربند ہونا ضروری ہے۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، اسلام صرف محافل، جلوس، میلاد، 11ویں شریف یا اس طرح کی تقریبات تک محدود نہیں کہ محرم آیا تو اسلام بس محرم تک، ربیع النور شریف آیا تو اسلام صرف ربیع النور تک، رمضان آیا تو ساروں کے گھوڑے تیز ہوئے، بھاگتے ہوئے مسجد گئے، بس رمضان روزے تک، نماز روزوں تک نہ۔ بھئی اسلام سب سے پہلے تیری ذات کی تبدیلی کا نام ہے، آئین ہے، قانون ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔
اب یہاں پر جو مومنین ہے یہ ہمارے جیسے عام آدمیوں کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا. یہاں پر کچھ چھوٹا طبقہ نہیں جس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. یہ یا ایھا الذین آمنو، ویسے تو پاک قرآن آنے والے جو قیامت تک مومنین ہیں یہ ان سے اللہ کا خطاب ہے، مسلمانوں سے اللہ کا خطاب ہے. لیکن اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو کون سی جماعت ہے جو مخاطب ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جو مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ چلتے تو دنیا میں ہے لیکن حضور قدموں کی آہٹ جنت میں سماعت فرما کر خوشخبری دے رہے ہیں. یہ بیٹھے تو دنیا میں ہے لیکن الحسنہ کا وعدہ یہیں پر، جنتیں ان کو یہیں الاٹ کر دی گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ابھی وفات نہیں فرمائی، شہید نہیں ہوئے، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، قبر میں نہیں گئے. حضور کریم کی زبان اطہر سے وہی اللہ نازل فرما کر یہ خوشخبری اور مجھے سناتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اس جماعت سے اللہ خطاب کر رہا ہے میرے عزیز. یہ وہ جماعت ہے، حضور فرمائیں جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتی. یہ اس طبقے سے حضور کا خطاب ہے کہ حضور علیہ السلام فرمائیں جو میرے دیکھنے والے کو مسلمان دیکھ لے اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یہ وہ طبقہ ہے، قوی طبقہ ہے جو ڈائریکٹ رسول اللہ سے قرآن سیکھ رہا ہے. اور صرف قرآن سیکھ کے ہماری طرح مجلس میں بیٹھ کر یہی نعرہ مار کے بات ختم کرنے والے لوگ نہیں. یہ صرف 11ویں شریف کا اور میلاد شریف کا لنگر کھا کر غلامی رسول کا ثبوت دے کر گھروں میں جانے والے لوگ نہیں ہیں. یہ حضور والا حضور کے ساتھ سفر میں بھی ہیں، حضر میں بھی ہیں، ہجرت میں بھی ہیں، غزوات میں، جنگوں میں، ہر طرح سے حضور کی خدمت میں حاضر. اور صرف حاضر ہی نہیں ہے، اپنے گھروں کو چھوڑا، بچے قتل کرائے، ماں باپ قتل کرائے، کسی نے بازو کٹایا، کسی نے آنکھ نکلوائی، کوئی معذور ہو گیا، سب کچھ سر دڑ کی بازی لگا کر حضور کی خدمت میں اپنے جذبات پیش کیے. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اللہ پھر ایسی کون سی بات ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہو، اتنی مبارک جماعت ہو، اتنی بختوں والی جماعت ہو، ان سے آپ کہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ضمانت بھی مل رہی ہے ایمان کی. بھئی اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہوتی، بعض اندر کے کالے لوگ ہیں نا جی، ظاہراً تو ہاں جی اہل بیت کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جب بھی صحابہ کی بات آ جائے تو ان کو کوئی ایک الگ رنگ چپتا ہے. وہ سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت میں سچے تب ہوں گے جب تک صحابی کو گالی نہ نکالی جائے. تو لعنت ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر. میرے عزیز آج کا کوئی اندر یا باہر سے کالا صحابہ پہ تنقید کرنا چاہے کرتا رہے. بھئی یارو اللہ نے قرآن میں جب بھی صحابہ کو پکارا ہے یا ایھا الذین آمنو فرمایا. آج کا کوئی کالا کتا ایمان مانے نہ مانے، اللہ نے مومن ان کو قرار دیا ہے. آپ کو کیا لگے، چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں اور سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس بات کو سوچئے، سمجھئے، جانیے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رضا ہے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھئے اور جانیے. کہ صحابہ کرام ہوں جو چوری کھا کر یا دیسی گھی کی حلوے کھا کر، مرغے یا گوشت کے پلاؤ کھا کر یا رسول اللہ کہہ کے قربانی نہیں دے رہے، اپنے خون کو بہا کر، اپنی گردن کو کٹا کر یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں. ان سے بھی اللہ کہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بھئی وجہ کیا بنی تھی؟ کیا وہ منکر تھے کسی قرآن کے حکم کے؟ کیا انہوں نے نماز پڑھنے سے انکار کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی تھی؟ نہیں یارو. جب ہم مفسرین کی خدمت میں جاتے ہیں تو روایات پڑھتے ہیں تو سادی سی بات، اتنی معمولی سی بات، ایک مشہور قول جو ہر مفسر محدث نے ذکر فرمائی ہے مل جاتی ہے کہ ایک جماعت ہے جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، قدم رنجہ فرماتے ہیں، تو یہودیوں میں سے ایک جماعت ایمان قبول کرتی ہے. اور اس جماعت کے سرکردہ لیڈر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کا نام سنا کریں تو ساتھ کیا فرمایا کریں. یہ نا اہتمام آج پتہ کیوں ضروری ہے. ایک صاحب
परसों मुझे सियालकोट बार बार ये बुलवाना चाहते थे तकरीर में कि किसी तरह आप कह दें कि जो हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु का नारा लगा रहे हैं या जो बाकी साहब का ये गलत करते हैं, चूंकि नारा सिर्फ मौला अली का मोमिन और मुनाफिक में फर्क है। भाई उस वक्त मौला अली का नारा मुनाफिकीन की पहचान के लिए लगवाया गया, आज भी तबका उलमा में, आम लोगों में खोट नहीं, याद रखिएगा, तबका उलमा में, चूंकि ये मसला, ये बुग़्ज़ अली, ये बुग़्ज़ अहले बैत अवाम में मौजूद नहीं, ये बाज ऐसे लोग हैं जिनको इल्म की बदहज़मी हो गई है ना, जिनको इल्म की बदहज़मी है, जो तकब्बुर का शिकार है, जो कहते हैं हमने 20 लाख को कलमा पढ़ाया है, वो दुश्मनाने अहले बैत को रजी अल्लाह कह के वो बातें कर जाते हैं। आम अवाम नहीं करती, चूंकि उनको पता है हमें तो मिलता है सैयदा का सदका है, हम तो खाते ही हसन हुसैन का सदका है, आम अवाम से कोई मसला नहीं। ये रदी अल्लाह अन्हु इसलिए भी कहना जरूरी है भाई, तबका उलमा के अंदर नासिबी और खारजी को पहचानना हो तो लगाना पड़ता है नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तबका उलमा में नासिबी को, खारजी को, बदबख्त को, चोर को ढूंढना हो कि भाई किसका इल्म सच्चा है, कौन सिराते मुस्तकीम पर है, कौन मोहब्बत मुस्तफ़ा वाला है, वो पहचानने के लिए अली का नारा है। और अवाम में ढूंढने के लिए कि कौन सच्चा अहले बैत का नौकर है, उसके लिए नारा तहकीक लगाना जरूरी है और जनाबे मुआविया की बात करना भी जरूरी है। मैंने क्या कहा है, नारा लगाना भी जरूरी है और नाम लेना भी। अगर दावत इस्लामी ने कहा, बाज जुमलों से तो आप एतराज करते हैं, लेकिन उर्से अमीर मुआविया हो गया, तारीख में नहीं किया गया, लेकिन सोचो यारो उनको तकलीफ क्यों हुई करने के लिए। भाई जब आपने शान में गुस्ताखी की तो एक्शन का रिएक्शन होगा, अमल का रद्द अमल आएगा। अल्लाह ने तो अपना वादा निभाना है, जब भी महबूब के यारों के खिलाफ जुबान दराजी की जाएगी, अल्लाह साहबा के नारे बुलंद फरमा देगा। इसीलिए नारा लग गया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ठंडे हैं आप, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अल्लामा ताहिर मंजूर साहब बैठे ना, तशरीफ रखते हैं। मैं अर्ज करूं, हजरत जानते हैं अगर ये इतनी बात ना किसी अगयार के मजमे होती ना तो दीवारें हिल जाती नारों से, लेकिन हमारे आले सुन्नत व जमात जब मजलिस हो जिक्र फिक्र की, फिर खामोशी, ठीक है, एक मिनट, जब मजलिस हो जिक्र फिक्र की, फिर तो हम नक्शबंदी हैं भाई, हमारा प्रेशर कुकर के अंदर क्या पक रहा है कोई सूंघ भी नहीं सकता। लेकिन जब बात है अकीदे की, फिर बात ठंडी नहीं होगी। यारो आपके चप्पों पे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए नारों की इंतहा करते हैं, और आप अजीब गुलामान रसूल हैं कि हुजूर के गुलामों की बात हो, जिनके आप वरसा हैं, जिनके पैरोकार आज बन के लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, तो मेरे अजीज फिर आपकी जुबान खामोश नहीं होनी चाहिए। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, ये एक्शन का रिएक्शन है, ये एक्शन का रिएक्शन है, इसलिए इसको कबूल फरमाइए, चूंकि ये फकी आज अवाम में चोरों को पहचानने के लिए, तो इसलिए बुलंद आवाज से क्या कहा करें, रदी अल्लाह अन्हु। और एक साल पहले इस्लामाबाद मुझे मिले, वो नए शिये हुए थे, उन्होंने कहा देखें कितनी बड़ी ज्यादती है कि इमाम हुसैन के साथ आप लोग कहते हैं रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मैंने कहा भाई साहब इसका मतलब आप शिये तो हो गए पर लुगत अरब आपको पता ना चली अभी तक, ये माजी का सीगा है, इसका माना है अल्लाह राजी हो गया। इसलिए हम अलैहिस्सलाम भी मानते हैं, इसका कायल है, लेकिन रदी अल्लाह इसलिए कहते हैं कि रज़ाए रब्बी से बड़ा कोई टाइटल ही नहीं है, और इसलिए रदी अल्लाह कहते हैं चूंकि ये अल्लाह ने उनके लिए नारा लगाया, ये अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट और टाइटल दिया है, इसलिए हमारे लिए ये प्योरिटी है। तो बात कहीं और चली गई, तो क्या नाम लिया मैंने, अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु। ये कौन थे जी? जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए तो जिस तरह आज यहूदी साजिशें करते हैं, उसी तरह उस वक्त भी यहूदियों ने साजिश की, यार
چونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تو سورج کی طرح روشن تھی، لوگ آتے چہرہ دیکھتے کلمہ پڑھتے، بتانے کی، تبلیغ کی، تحریر کی، بحث مباحثے مناظرے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو جب مدینہ گئے ان کو جناب اپنی حکومت جاتی نظر آئی، چونکہ ان کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ان کا دعویٰ تھا نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب نبوت عربوں میں اور قریشیوں میں جا رہی ہے تو ان کو پسو پڑ گئے، انہوں نے کہا کسی طرح ہم جھٹلائیں حضور کو۔ تو تیاری کی گئی، تمام یہودیوں نے ایک وفد بنایا اور اس وفد کا لیڈر بنایا عبداللہ بن سلام کو رضی اللہ عنہ۔ تو تیاری کرائی گئی، بھئی آپ نے جناب رسول اللہ سے جا کر بحث و مباحثہ کرنا ہے اور ان کو جھٹلانا ہے۔ تو تیاری ہو گئی۔ تو جب پورا وہ وفد یہودیوں کا عبداللہ بن سلام کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آقا جلوہ گر ہیں اور اصحاب کا نجوم تشریف فرما ہے، صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے بیٹھے ہیں اور وہ نیر تاباں نور بکھیر رہے ہیں۔ تو جب یہ وفد پہنچا، عبداللہ بن سلام نے حضور کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے بات کیا کرنی تھی، روایات میں لکھا ہے وہ وہیں بیٹھ گئے، وفد بھی بیٹھ گیا، جس نے بات کرنی ہے وہی بیٹھ گیا۔ فرماتے مجلس برخاست ہوئی، جناب عبداللہ بن سلام آگے بڑھے اور حضور سے کہا حضور کلمہ پڑھا دیں۔ اب کیا ہوا کہ عبداللہ بن سلام نے ایمان قبول کیا، ادھر یہودیوں میں مسئلے مسائل عام ہو گئے، ان کو فکر لگ گئی بھئی جو ہمارا مناظر گیا، جو ہمارا مباحثہ کرنے والا گیا، وہ تو خود کلمہ پڑھ کے آ گیا، اس سے بڑی ہمارے لیے ضلالت کیا ہوئی؟ سب نے شکوے کیے، گلے کیے۔ بلکہ میں یہاں وہ روایت کیوں نہ عرض کر دوں، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک روز عبداللہ بن سلام بیٹھے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن سلام بیٹھے ہیں اور جناب عمر کو اپنا ایمان اور اسلام لانے کا واقعہ سناتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے حضور کا کلمہ پڑھا اور کیسے ایمان قبول کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہے عمر، میں نے حضور سے کوئی بات نہیں سنی یا کوئی سوال نہیں کیا، بس میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی یہی اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، یہی اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، یہی اللہ کے سچے۔ اور حضرت عمر نے تعجب کا اظہار کیا، فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ، چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام کوئی عام بندہ نہیں تھا، کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے، بڑے ماہر ان کے عالم دین تھے، اور صرف مدینہ تک ان کی علم کی دھاک نہیں تھی، وہ انٹرنیشنل ہستی تھے اور بڑے بڑے یہودی ان سے علم سیکھنے آتے تھے، شریعت موسوی سیکھنے آتے تھے۔ تو انہوں نے حیرت زدہ بات کی، بھئی ایک مولوی ہو، چونکہ آج کا مولوی 1400 سال بعد نہیں سنبھالا جاتا، یزید کا حامی، اس وقت کیسے سنبھالا جائے؟ ہیں جی، اس وقت کیسے سنبھالا جائے؟ آج ہی مولوی سوتے پاری، ٹھیک ہے نا جی، جب تک کسی صوفی کے ہاتھ میں وہ منجا نہ جائے تو وہ علم تکبر ہی رہتا ہے۔ میں حضرت خواجہ معروف کرخی کی خدمت میں عراق گیا، میں نے شاید عرض کیا اور ڈاکٹر صاحب کو، تو پہلی دفعہ گیا تو وہ بندے کو ایک جھاکا سا ہوتا ہے، اگلی دفعہ گیا حضرت اور انداز میں ملے، تو میں نہ پوری جگہ، وہ 3 منزل پہاڑ کے نیچے غار کے اندر آپ کا مزار ہے، تو 3 منزلوں کی سیڑھیاں اتر کے جاتے ہیں، ادھر ہی چھوٹی سی مسجد، ایک کنواں، پانی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری۔ ایک راستہ کاظمین شریف کو امام موسیٰ کاظم سرکار علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی تھی جس میں غوث پاک بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ تو میں ساری جگہ وہ گھوم پھر کے دیکھ رہا ہوں، تو حضرت کا مزار چھوٹی سی دیوار اور اندر کر کے تھا، تو دیکھتے دیکھتے میری یوں نظر پڑی تھے، اس پہ نام لکھا ہوا امام دارالقطنی۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا یار یہ کیا حضرت کی قبر اور ساتھ؟ تو جو متولی صاحب تھے، میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ان کے مرید تھے، ان کے عقیدت مند تھے، انہوں نے وصیت کی تھی جب بھی میں مروں حضرت کے قدموں میں دفن کرنا۔ میں جنید بغدادی کے قدموں میں جاتا ہوں تو سید محمود آلوسی بغدادی ان کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میں ازبکستان جاؤں، وہاں یہ چیز ہے، حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ سید زادے کے قدموں میں دفن ہے۔ ہاں جی، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ، امام فخر الدین رازی، جس کا نام آپ لیں گے، سارے اپنے شیوخ کے قدموں میں دفن ہیں، سب نے صوفیاء کی چاکری کی ہے، تب یہ علم ان کے لیے نفع بنا ہے۔
تو ایک مولوی نہیں سنبھا جاتا آج. تو اس وقت شریعت موسوی کا ماہر ہو, پھر یہودی ان کو تو گمان آج ہی بڑھا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سب واجب القتل ہیں اور کسی کو جینے کا حق ہی نہیں اس دنیا پہ. ہم سارے ان کے نزدیک کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں. کیڑے مکوڑوں کی حیثیت ہے آج یہودی کے نزدیک کیڑے مکوڑے کی حیثیت ہے. جو ان کو فلسطین سے پیار ہے نا, مبارک ہو ATI والے, تم فلسطین والے بھی ہو. کدھر ہیں ATI والے؟ سوئے پڑے ہیں؟ جواب دیں. فلسطین کا نعرہ کون لگاتا ہے بھائی؟ القدس. کون لگاتے ہیں ATI کا نعرہ؟ بھول گئے؟ نہیں, القدس کا آپ کا نعرہ بھول گئے. آپ کی پنڈی میں ہم نے بڑی موومنٹ کی ہے فلسطین کے لیے, اور آپ کی ATI کے نوجوان وہاں شہید ہوئے ہیں القدس کے لیے. تو آپ کو بھی یہاں پتہ ہونا چاہیے, جو قبلہ اول ہے نا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہماری ضد ہے, یہ ہماری ضد ہے, ہم اس کو نہیں دے سکتے. تو یہ ہمیں کیڑے مکوڑے سے بدتر سمجھتے ہیں. تو اس وقت جب دور ہو رہے, تو اس وقت کے عالم تھے, فاضل تھے, تو حضرت عمر نے اسی لیے تعجب کیا کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ آپ دیکھ کے ایمان لے آئے. فرماتے ہیں یا عمر, اور تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی, سنیے. کہتے ہیں میں نے جب حضور کو دیکھا تو میں اپنے بیٹے سے بڑھ کر حضور کو جانتا تھا. کہتے ہیں میرا بیٹا تو میری بیوی کی خیانت کا پھل ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں, میری بیوی جانتی ہے. وہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیوی بتا سکتی ہے, لیکن میں اپنے بیٹے سے بڑھ کر جناب رسول اللہ کو پہچانتا تھا. یہ وہ عبداللہ بن سلام ہے. تو سب نے بائیکاٹ کیا, ان سے رشتے توڑ دیے. وہ ایک الگ واقعہ ہے, وہ بڑی لمبی تفسیر ہے کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا, ان کو گھروں سے نکالا گیا, ان کو شادیوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا, ان کی زمینیں جائیدادوں کو, مال کو, اسباب کو ضبط کر لیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی سختی میں انہوں نے ایمان قبول کیا, اور میں نے بڑی کوشش کی کہ جو ان کے وفد میں نام آتے ہیں سامنے, کہ پڑھ لوں کہ اس سختی کے بعد مال جانے کے ڈر سے, گھر جانے کے ڈر سے, شادی نہ ہونے کے ڈر سے, رشتہ داریاں ہونے کے ختم کے ڈر سے, کوئی ایک بھی ایمان سے منحرف ہوا ہو جس نے ایمان ترک کیا ہو؟ نہیں بھائی, سب نے اصحاب صفہ پر آ کے ڈیرے لگائے, بغیر مال اسباب کے حضور کی چاکری شروع کر دی. اور وہ کیا شعر ہے؟ وہ شعر ہے نا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے. ان اصحاب نے کہا ہمیں کیا لگے, جاتا ہے سب کچھ جائے, یہ سونا یار مل گیا, سب کچھ مل گیا. تو عرض کر رہا ہوں تو یہ صحابہ اتنی ڈاڑی منزل طے کرنے کے بعد, بائیکاٹ ہونے کے بعد, پھر یہ جنگوں میں بھی نظر آتے ہیں, حضور کی شان میں شاعری کرتے بھی نظر آتے ہیں. جتنے خوبصورت نعتیاں کلام ان کی جماعت میں سے ملتے ہیں, شاید ہی اس لیول کا کہیں اور ملتا ہو. تو بھئی اتنے اعلیٰ طبقے کے صحابہ, ان کو اللہ کہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو جاؤ. میری آپ کی قربانی کیا ہے؟ میں نے اور آپ کو اسلام آپ نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ ان کو بھی اللہ کہہ دے ادخلوا, داخل ہو جاؤ پورے اسلام میں. تو آپ پڑھیں تو ایک اتنا چھوٹا سا مسئلہ جو آج اس کے لیول میں ہم تو ضروریات دین کے منکر ہیں نا. کیا تھا؟ چونکہ یہ تھے یہودی, ساری عمر انہوں نے عمل کیا تھا حضور موسیٰ پاک کی شریعت پر, شریعت موسوی پر ان کا عمل تھا. تو کیا ہوا کہ ان یہودیوں کے نزدیک اونٹ کھانا حرام تھا, ہفتے کے دن کی حرمت تھی, مچھلی کا شکار تھا, یہ چند چیزیں جو حرمت والی تھیں. یہ ایمان قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے ان سے احتیاط رکھا, پرہیز رکھا. آپ اور میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں رسول اللہ کے غلام, ہم میں سے بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں بھی ایک مرتبہ ہو سکتا اونٹ نہ کھایا ہو, کافی لوگ ہوں گے. تو کہیں بھی قرآن میں حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ اونٹ کھانا ہی کھانا ہے تو تب مسلمان ہوگے. حلال ضرور ہے, ضرورت پوری کر سکتے ہیں, اگر نہ کھایا جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں. اسی طرح وہ شکار کا, اسی طرح کوئی مچھلی نہ کھائے, کوئی اس کے ایمان میں خلل تو نہیں نہ آتا. تو انہوں نے سوچا بھئی ایمان تو قبول کیا اور حضور کی شریعت میں کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے, تو ہم پہلے بھی اونٹ نہیں کھاتے تھے, اس کا دودھ نہیں پیتے تھے, یہ شکار ہفتے والے دن معاملات نہیں کرتے تھے, تو اب بھی کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی نہیں,
جی جی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی اجازت نہیں دی، اپنی مرضی کرنے کی صحابہ کو بھی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے غیرت فرمائی کہ جب میں نے امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے صحابہ، ابھی بھی تمہارے دل میں پچھلی شریعت کی حرمت ہے۔ جب حضور کی شریعت آ گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک قرآن لے کر آ گئے، اپنی شریعت کا قیام انہوں نے فرما دیا، اب بھی ان کی حرمت دل میں لیے بیٹھے ہو۔ تو اللہ نے اس بات پر فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب موسیٰ پاک کی شریعت کو بھولو اور محمد پاک کی شریعت میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے کیا کیا؟ یہ صرف حرمت بھی دل میں ہونا قبول نہ فرمائی۔ کن کو قبول نہ فرمایا؟ صحابہ کو۔ کن کو؟ صحابہ کو۔ پھر ذرا کان کھولیے، دل کھولیے، کن کو کہا؟ صحابہ کو، جن کے مقام میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو جانے تک قربان کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کہا جہاں میرے یار کی بات ہے وہاں میں کچھ نہیں دیکھتا۔ جہاں شریعت مصطفیٰ کی بات ہے، شریعت پہلے ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ تو عزیزان محترم، اگر صحابہ کو حرمت شریعت موسیٰ پر اللہ کے پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شریعت بھی نبی کی تھی، آپ کے والدین کی، آپ کے علاقے کی ثقافت کی بات نہیں ہو رہی، پچھلی کتابوں میں یہ حکم اللہ کا تھا، اس پر اختلاف نہیں، مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ہی یہ چیزیں ان کے لیے ممنوع قرار دی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کہے ہو بے شک موسیٰ پاک کی شریعت، لیکن جب آپ اس کی حرمت دل میں رکھیں اور حضور کی شریعت موجود ہو اور کلمہ پڑھا ہو حضور کا، اور آپ کا پیار کہیں اور جا رہا ہو، حرمت کہیں اور جا رہی ہو، نہیں، قبولیت نہیں ہوگی۔ قبولیت اس وقت ہوگی جب پورے پورے حضور کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ اب میں عرض کروں، تنقید لمبی میں نہیں کر سکتا، بطور تنقید آپ سے بات نہیں کرنے لگا۔ ہم اپنے حال کی بات اگر دیکھیں تو ہمارا اسلام پتہ کہاں تک نظر آتا ہے؟ وہ یہاں تو جنازے میں ٹائم دیکھتے نظر آئے گا، وہاں پوری گھڑی دیکھیں گے، 5 کا ٹائم ہے تو 5 سے 1 سیکنڈ اوپر ہوگا، پورا مجمع گھڑی میں دیکھے گا، اور چند سیکنڈ گزریں گے تو آوازیں آ جائیں گی جی ٹائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ وقت کی پابندی وہ آپ کو جی سنت ہے، حضور پسند فرماتے، وہ مرنے پہ آپ کو یاد آئے گی۔ یا ہمیں اسلام مرنے پر یاد آئے گا، یا اسی مرنے پر اسلام ہمیں کفن دیتے یاد آتا ہے۔ جی جب موت ہو جائے نا پھر اسلام ہے، جیتے ہوئے بندوں کو پرواہ کوئی نہیں۔ کہ آپ اور فرمائیں، آپ اور میرے کوئی پیارے رخصت ہوں تو آپ ان کو کفن دیتے ہیں نا جی، یا ویسے پھینک آتے ہیں؟ تو پھر جواب دیں جی، دیتے ہیں۔ کس رنگ کا کفن دیتے ہیں؟ چٹے رنگ کا دیتے ہیں، سفید رنگ کا دیتے ہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، پوچھئے کیا یہ سفید کفن دینا واجب ہے، فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے؟ نہیں، مستحب ہے۔ کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، ثواب والا عمل ہے۔ حضور نے سفید رنگ پسند فرمایا، اس لیے سفید دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو کوئی مر جائے تو آپ مستحب پر بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن آج فیس بک پر مفتی بیٹھ کر آپ کو سنت مؤکدہ پڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ وہاں اسلام کسی کو یاد نہیں، ادھر یاد ہے کہ کوئی مرے گا تو چٹے رنگ کا ہی کفن دینا، نیلا پیلا کالا کوئی نہیں دینے لگا، کوئی نہیں دینے لگا۔ کیوں جی؟ اسلام میں ہے، پسندیدہ رنگ ہے جی، مستحب ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ چٹا دیا جائے۔ بھئی صحابہ نے تو رنگا رنگ، آپ حدیث پڑھیں تو مختلف رنگوں کے کفن، اور یہ کفن جو آپ کاٹن کا لٹھے کا خوبصورت دیتے ہیں، وہاں تو ٹاٹ کے لباس میں بھی کفن دیا گیا۔ ایسے کفن بھی دیے گئے کہ پیر کجو تو سر ننگا، سر اور چہرہ کجو تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، ہیں جی؟ یہ ایسے کفن بھی اسلام میں ہوئے ہیں۔ تو یہاں تو آپ کو دین پورا یاد ہے، لیکن ماشاءاللہ سے محفل ہے نا، ابھی سارے گھڑی دیکھیں گے جی، اوہ 10:30 ہو گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، اتنی دیر لگا دی۔
لیکن یہ شادی ہو نا، مجال ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے بھی گزر جائے کو بندہ بولے۔ اسی جگہ پہ ڈاکٹر صاحب اس مجلس شرعی مجلس کو چھوڑ کر قوالی یا کوئی اور کسی قسم کا پروگرام کرائیں، میں کہتا ہوں صبح فجر تک کوئی بندہ نہیں ہلے گا، وہاں اسلام کوئی نہیں، وہاں قریب اسلام نہیں بٹکے گا۔ شادی ہو رہی ہو، آپ کسی کو روکیں یار یہ کام نہ کرو، پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ بھئی خوشی میں اسلام کو نہ لائیں، یہ ہماری ثقافت کی بات ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، بھئی یہ نہ کرو لین دین والے معاملات ایسے، کیوں جی؟ ہمارے خاندانی کام ہے جی، یہ ہماری باجی ہوتی ہے اس طرح۔ بھئی جب کلمہ پڑھ لو نا، پھر باجیاں بوجیاں ثقافت سکوفت تمہارے باپ دادا کی روایات نہیں رہتی، لا نفی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ پوری کائنات کو نہ ہے، اور اقرار صرف رسول اللہ کو یا اللہ کو ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا ہے تو پھر آپ کی ثقافت بھی محمد رسول اللہ، آپ کا کلچر بھی محمد رسول اللہ، آپ کی ہر بات، ہر رنگ، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، وہی حجت ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اس وقت کوئی آپ کے باپ دادا کی بات نہیں، وہ جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، اب جو کچھ بھی آپ کے لیے اسلام ہے۔ اور آپ تھوڑا سا نہ پڑھنا شروع کریں، کیونکہ میں اب اپنی بات ختم کر رہا ہوں، پڑھنا شروع کریں۔ یہاں آرڈر ہے پورے اسلام میں ایمان میں داخل ہو جائے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں نا، کسی سینئر بزرگ کو جس نے 40 سال مسجد میں گزارے ہوں، اس سے بھی میں پوچھوں بھائی جان ذرا بتائیں ایمان کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ایمان میں داخل ہیں، تو میرے خیال ہے بمشکل جو 5 چیزیں مشہور ہیں، بنی الاسلام علی خمس، یہ سارے بتا دیں گے۔ ایک آدھ اور کوئی بتائے گا، بہت کوئی خوش نصیب ہوگا 10-12 بتا دے گا، اس سے زیادہ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا۔ آپ اگر جانتے ہو تو بتائیں۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت جو روایت کے لفظ میں پڑھوں ہے صحیحین کی ہے، لیکن مشکات شریف کے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ غالباً یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبہ جات ہیں، 70 سے زائد شاخیں ہیں ایمان کی۔ کتنی؟ 70۔ اور یہاں جو 70 ہے نا جی، صاحبان علم فرماتے ہیں کہ 70 سے مراد کثرت ہے۔ کیا ہے؟ کثرت ہے۔ یہ 70 کا لفظ زیادتی کے لیے بولا جاتا تھا۔ آپ جب ابھی کچھ ہے، آپ کو چونکہ بلا حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، تو آپ اکثر سنتے ہیں روایت بلا حساب کتاب 70,000 بندہ جائے گا جی جنت میں، تو وہ 70,000 سے مراد کیا ہے؟ بے شمار بندے جائیں گے۔ 70 سے مراد کیا ہے کہ بھئی کثرت سے شعبہ جات ہیں۔ اور اگر چلو اختلاف کر لیں آپ، نہیں جی 70 فرمایا، آپ 70 ہی مانیں، تو حافظ ندیم صاحب آپ کو ہی پوچھوں، آپ 70 سنائیں گے؟ پتہ ہے آپ کو؟ سنائیں اگر کسی کو پتہ ہو۔ چلو 70 نہیں 20 ہی بتا دیں علماء کو چھوڑ کر۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارا پتہ چلے اسلام ہے کیا۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ مسجد کے اندر کے معاملات اسلام ہے، یا یہ میلاد اور یہ جلسے جلوس اسلام، اس کے علاوہ بالکل کوئی معلوم نہیں اسلام اور ایمان کیا ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ رسول کریم فرماتے ہیں 70 سے زائد شاخیں ہیں، شعبہ جات 70 سے زائد ہیں۔ اس حدیث میں 2 جملے اور مزید آپ کو 3 حضور نے مثالیں عطا فرمائیں۔ کیا؟ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے اعلیٰ اور بڑا شعبہ جو پیک ایکسٹریم، اور وہ آپ کہتے ہیں نا مین سٹریم کی بات، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں حضور؟ فرماتے ہیں سب سے نچلا درجہ کیا ہے ایمان کا؟ شعبہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے رکاوٹ کو ہٹا دینا، وہ چیز جو راستے والوں کو تکلیف دیتی ہو اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا۔ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ ایمان کہتے ہیں نا شرمائے بلند آواز سے، کیا ہے؟ اگر آپ کوئی پتھر راستے میں پڑا ہے، کوئی خاردار ٹہنی پڑی ہے، کوئی چیز پڑی ہے، کوئی ڈیری لگی ہوئی ہے، کوئی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اگر اٹھا کر آپ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تو کیا یہ ایمان کا شعبہ ہے؟ کیا ہے؟ حضور نے کہا یہ ایمان کا نچلا شعبہ ہے۔ آپ تو اس شعبے کو سمجھنا دور کی بات،
کو موٹر سائیکل پہ گزر رہا وہ راستہ دینا پسند نہیں کرتا. یہ تکلیف کیا دینا؟ تکلیف دینا. کل ہم جس جگہ بیٹھے وہاں ایک چھوٹی بچی نے 3-4 سال کی اس نے بازو باندھا ہوا. تو ہماری چونکہ پیر بھائی کی بچی بڑا درد ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہوا اس کو؟ فرماتے ہیں گھر کے دروازے سے باہر نکلے ہیں, حالانکہ وہ گاؤں ہے, چھوٹی سی گلی ہے, کہتے ہیں اتنا تیز موٹر سائیکل سوار آیا کہ بچی کو رگڑتا ہوا ساتھ لے گیا اور بچی کی بازو توڑ دی. آپ نے تکلیف کیا دور کرنی؟ آپ تو ایذا دیتے ہیں, آپ تو راستہ دینا پسند نہیں کرتے. آپ تو موٹر سائیکل کھڑا کر دیں, آپ پھر کہتے ہیں لنگنا ہی تو لنگ جانی تو یہ ٹھیک لوتی ہے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایمان ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو. بھئی آپ ایمان کی ضمانت حاصل کر رہے ہیں کہ ایذا والی چیز کو ہٹا دیں. اور تیسرا جملہ حضور نے کیا اس حدیث میں فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ ہے, ضروری شعبہ ہے, قیمتی شعبہ ہے. کیا؟ جو کہ ہمارے اندر مک گئی ہے. جی آج آپ دیکھیے والدین کے ساتھ آپ کے راجہ جنگ کا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ناراض نہ ہوں گے میرے پیر بھائی, میں نے اپنے 2-3 پیر بھائیوں سے کے منہ سے بھی یہ جملہ سنا ہے, ابا تو کدھر جا رہے ہیں, ابا تنو کی سجیا, وہ میری ماں کہہ رہی تھی. جی اکثر آپ جب بات کرتے ہیں مجھ سے بات آتی ہے, بھئی میری ماں یہ کہہ رہی تھی. اللہ کے بندو شرم و حیا ہی ختم ہو گیا. جنہوں نے پیدا کیا, جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا, اب وہ تو تڑاک کے مستحق رہ گئے, وہ تو تڑاک کے مستحق رہ گئے. بھئی ہم نے تو سیکھا تھا جو بزرگ جن کو نہیں جانتے. اسلام کی تہذیب تو یہ کہتی ہے کوئی چٹی داڑھی والا مجلس میں آتا, کوئی اس کو جانتا نہ جانتا, سارے اٹھ کے کہتے ہیں جناب آپ ہماری جگہ بیٹھیں. اور اب آپ ماں باپ کو نہیں, یہ ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں, ماں باپ کمرے میں آئیں نہ آئیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پانی کا گلاس مانگے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شرم حیا ختم معاشرے میں. چلو یہ بڑے چھوٹوں کی شرم تو کرنا دور کی بات, حلال حرام کی بات کریں کہ آپ کے پاس یہ دجال کی ایک آنکھ پڑی ہے, اس میں جب آپ سوائپ کر رہے ہوتے ہیں کرتے کرتے 10 دفعہ آپ غیر محرم کو دیکھتے ہیں. اور یقین جانیے وہ ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب تو وہ 20 منٹ کی بات کرتے ہیں نا. میں عرض کرتا ہوں ہمیں اسلام تو ایک نظر بھی جان بوجھ کر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. ان کی ماشاءاللہ عظمت کو سلام, ان کی گاڑی 20 منٹ میں سٹارٹ ہوتی ہے, اسلام کہتا نہیں ایک نظر میں بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایک نظر کی بھی ممانت ہے. اور نالائق صاحب وہ کہتے ہیں نہیں 20 منٹ میں ہماری مردانگی سٹارٹ ہوتی ہے. میرے حضور نے تو ایک نظر بھی ڈالنے سے منع فرمایا. غلطی سے ڈال جائے تو معاف ہے, لیکن آپ ڈال نہیں جان بوجھ کر, تو آپ تو خبریں ہی بڑی, وہ انہی کی بات یاد آگی, تو آپ تو خبریں ہی بڑے شوق سے سنتے ہیں, اور وہ بھی غیر محرم سے سنتے ہیں. وہ شرم حیا آپ کی کہاں گئی؟ اور چلو غیر محرم تو دیکھنا چھوڑیں, آپ تو یہ فیس بک ایسی خطرناک ہے. میں نے اپنے ایک وائی ٹی کے دوست نے پیر بھائی, میں نے کہا یار خدا را کچھ چکر کرو کہ ہم بھی کبھی کبھار سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, یہ اشتہار اور یہ موویاں شومیاں اور فوٹو آنا بند ہو جائیں, صرف دوستوں کا ڈیٹا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت یہ ہو نہیں سکتا, پیچھے الگوریتم میں انہوں نے ڈالا ہے کہ مسلمان کے بچوں کو خراب کرنا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کبھی سرچ کریں تو یوٹیوب پہ جہاں تلاوت آتی ہے اسے دوسرے تیسرے نمبر پہ ننگی ویڈیو آتی ہے. جی ننگی ویڈیو آتی ہے, اسپیسیفک دینی ویڈیو کے ساتھ گندی اشتہارات چلائے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی توجہ بٹے. حضور کہتے ہیں ایمان کا اہم شعبہ ہے شرم و حیا, اہم شعبہ. اگر یہی جاتا رہا ایمان کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے تو حیا اور شرم یہ پڑھی تھی کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے. یہ پردے کی بات ہمارے اسٹیٹ سیکٹری معزز فرما رہے تھے, حضرت عمر کا لہجہ. میں عرض کرتا ہوں وہ روایت یاد کرو نا. بھئی عمر پاک جیسا شخص کوئی گلی میں آج صحابہ اور صحابیات جو پاکیزہ لوگ, طہارت والے لوگ, نورانی لوگ, صاحب قرآن سے ڈائریکٹ قرآن سیکھنے والے گلی میں آ جائیں تو کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے یا مرد کسی عورت غیر محرم کو دیکھ لے کہ کوئی آ رہا ہے, تو وہ دیوار کے ساتھ ایسے لگ کر اور رگڑ کے چلے کہ حدیث پاک کہتی ہے صحابہ کے کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے. اتنی شرم و حیا. عورتوں کے پلو اٹک جاتے اور ان میں وہ چھس, آپ پنجابی میں کہتے ہیں چھس جانا, وہ کھچ جاتے تھے کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے. کیوں؟ کوئی غیر محرم گزر رہا ہے, ہمارا پلو بھی ان سے نہ لگ جائے. یہ اسلام تھا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو باقاعدہ نام لیتے ہیں, جی وہ فلانے
اور فلانا کیا آپ سکے تائے چاچوں کی بچیوں کو نہیں چھوڑتے. میں نے ڈاکٹر صاحب ایسا سنہری دور دیکھا. آج بھی ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے چاچے کی بچیوں کے نام تو پتا, یہ نہیں پتا کون کیا ہے. ہم نے نظر مار کے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور آج آپ دیکھیں کزنز کے نام پر آپ جن سے نکاح جائز ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہن بھائی ہیں. اللہ نے نہیں بنایا تو آپ کیسے بے پردگی اور بے غیرتی کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے اسلام میں؟ ادھر شریعت موسوی کی حرمت اللہ نے برداشت نہیں کی, یہاں آپ سر عام قرآن کا, اللہ کا, رسول کا مذاق اڑا کے کہتے ہیں ہم مومن ہیں. آپ آوازیں کستے ہیں, آپ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے لیے کردار کشی کرتے ہیں, کسی کے لیے بولتے ہیں. میرے والد گرامی فرمایا کرتے ہیں یہ دنیا گنبد کی صدا ہے, جو بولو گے تم پر لوٹ کے آئے گا. سچ بھی ہو تو تہمت کسی, یہ تہمت تو ہے ہی ہے نا جی, حرام اور ممنوع ترین اور بدکار ترین چیز ہے. کسی کے گناہ کو دیکھو, سچ بھی اگر بولا جائے, اس سے بھی بزرگ منع کرتے ہیں کہ کسی کے عیب پر انگلی اٹھاؤ گے, بیان کرو گے, کل تمہارے اندر وہ عیب پیدا ہوں. اور میں نے یہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, ہمارا تو چونکہ ملاقات کا سلسلہ بڑا وسیع ہے, ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں. یارو اللہ کی قسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم, ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کسی کے لیے بات کرتے تھے نا, چاہے سچ ہی کرتے تھے, جو عیب وہ دوسروں کے لیے بیان کرتے تھے, ان گناہگار آنکھوں نے دیکھے, اللہ نہ دکھائے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہی عیب جو وہ لوگوں کے بیان کرتے تھے آج ان کے اندر پیدا ہے. جی میرے عزیز, تو یہ شرم و حیا کہاں ہے؟ ہم تو شرم, ابھی تو ایمان بڑا لمبا چیپٹر ہے, بہت لمبا چیپٹر ہے. ہم تو رواداری میں مر گئے, ہم تو خاندانوں میں بٹے, ہم نے تو کلمہ پڑھ کے بھی اپنی اپنی مسجد بنائی, ہم نے تو کلمہ پڑھ کے بھی برادری ازم کیا, ہم نے تو کلمہ پڑھ کے بھی ذات پات کو ابھی تک نہیں چھوڑا. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, مسلم کی روایت ہے, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے, اور تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں پیار محبت نہ کرنے لگے. جی, جب تک آپ آپس میں محبت نہ کریں آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. ایک اور حدیث میں بخاری میں موجود ہے, لا یؤمن احدکم کا لفظ ہے وہاں بھی, کہ جب تک آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. تو جب تک آپ کی باہمی محبتیں عام نہ ہو آپ مومن نہیں ہیں بھائی. آپ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے کسی دوسرے کو, آپ کہتے ہیں جی اس نے میرا حق ادا نہیں کیا, میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا, مرنے تک اس کے بوئے نہیں چڑھوں گا. رسول پاک کہتے ہیں کہ جب تک محبت نہیں کرو گے ایمان نہیں. حضور پھر ساتھ مہربانی کرتے ہیں, کہتے ہیں بتا نہ دوں جس سے تمہاری محبتیں آپس میں عام ہو جائیں. سننا چاہتے ہیں محبت کیسے عام ہوگی؟ سننا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پتہ ہے محبتیں کس طرح عام ہوں گی؟ میرے آقا نے فرمایا محبتیں عام ہوں گی, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. فرماتے ہیں اس سلام کے ذریعے اللہ تمہاری محبتیں پیدا فرما دے گا. یہ اسلام میں کوئی چیز بھی کوئی عمل لایانی نہیں ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ اور لاجک ہے. حضور نے کسی وجہ سے حکم فرمایا ہے. آپ تو منہ چھپاتے ہیں, آج پتہ کیا کلچر ہے, پہلے تو لوگ منہ چھپاتے تھے نا راستہ, اب وہ نا موبائل میں گھس کے چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہاں کان کے ساتھ لگا کے جس کی طرف نہیں دیکھنا اس سے الٹ طرف منہ کرتے کرتے پتہ چلے گا جی فون با, چونکہ یہ ہے ہی دجال, کیا کریں. اس کا اچھا استعمال تو لوگ کر رہے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور فرماتا ہے سلام کرو. ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک لفظ ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی آتے ہیں, غالباً عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک ساتھی آیا, اس نے آ کے حضور سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ. کیا کرو؟ کیا بہترین اسلام سمجھ آئی؟
یا اوپر سے گزر گئی؟ تھوڑا سوچا کریں. بہترین اسلام کا معنی ہے بہترین ایمان کیا ہے؟ بہترین ایمان یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ. کھانا تو اس کا مطلب ہے کوئی آ جائے تو یہ نہ دیکھا کریں کہ آپ گئے تھے تو اس نے دال رکھی تھی تو آپ کے گھر مرغی پکی ہے تو میں نے اب نہیں پوچھنا. نہ بھائی، جتنی توفیق ہے پانی بھی پیش کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے بہترین ایمان ہے کہ کھانا کھلاؤ. اس حدیث میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تم سلام کرو. کیا کرو؟ جی، یہ ایمان کی ضمانت ہے سلام کرنا. یہ ایمان کا درجہ اور شعبہ ہے سلام کرنا. اس سے ایمان حاصل ہوتا ہے. اور اس حدیث میں حضور نے یہ لفظ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان بہترین اسلام یہ کہ سلام کرو. اور سلام اس لیول پہ بھی حضور لے گی کہ خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے پھر بھی سلام کرو. تو پرائے کو سلام کرنے کا بھی آرڈر اور وہ ایمان کا حصہ ہے. تو اپنے کو سلام کرنا کیا معافی مل جائے گی اللہ سے؟ آپ تو سلام کیا، آپ تو کہتے ہیں لعنت ہو اس پہ. نہیں، اللہ کہتا ہے مومن تب بنو گے جب اس پر سلامتی بھیجو گے. اللہ کے حبیب کہتے ہیں تب مومن بنو گے جب دوسرے اپنے بھائی پر کیا کرو گے؟ جی، سلام کا کیا معنی ہے؟ سلامتی بھیجنا، اس کی خیر خواہی چاہنا، اس کی خیر مانگنا. آپ تو کہتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے. عجب زمانہ ہے نا کہ کسی کو ایک روٹی میسر ہے تو دوسرے کو اگر ذرا تنگی آئی ہے وہ کہتا ہے نہیں یار، جو اس کو ایک بھی سکون کی مل رہی ہے نا، اللہ اس سے یہ مجھے تو دے نہ دے، جس طرح میرا حال ہے ایسے ہی رکھ. یہ جو میرا بھائی ایک کھا رہا ہے نا، اس سے یہ بھی چھین لے. جبکہ ایمان تقاضا کرتا ہے آپ کہیں اللہ اگر اس کو ایک دیے نا، اللہ اس کو 10 دے اور اس کے صدقے مجھے بھی دے دے. کیا جاتا ہے آپ کا؟ آپ نے ذہن ہی بدلنا ہے نا، دل ہی بدلنا ہے، دل کا اخلاص ہی بدلنا ہے. پورا اسلام میں داخل ہونا ہے تب بات بنے گی. آدھا اسلام ہے آدھا نہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے قبول نہیں ہوتے. شفاعت برحق ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن شفاعت میرے آقا کا اختیار ہے. آپ میں سے کسی کی جرأت ہے کہ اٹھ کے کہیں حضور مجھے دیں شفاعت؟ نہیں، مالک دیں گے تو ہمیں ملے گی. یہ ان کا اختیار ہے. کیا حدیث میں ایسے لفظ بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میں منہ پھیر لوں گا ان لوگوں سے؟ جی پڑھیں نا، سوچیں، کبھی کوشش کریں. بھئی آج آپ کی مساجد خالی ہیں میرے عزیز، ایک 1.5 صف صرف ہوتی ہے، بعض اوقات تو 5 6 نمازی صرف ہوتے ہیں. ایمان تو یہاں تک بخاری و مسلم میں ہے کہ بیان کیا گیا کہ مساجد میں آنا جانا ایمان کی نشانی ہے. جی آپ کون سے ایمان اور اسلام کو تلاش کرتے ہیں؟ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. مہربانی کریں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں. یہ موضوع کا انتخاب، یہ اندر تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹے تھے تو بعض معاملات تھے کو ایک دوست نے بتایا جی وہ آدھے لوگ باہر آدھے. بھئی جب بندے کا دل مالکوں سے لگا ہو، جب ہمارا سودا ہی اسلام ہے، جب ہماری غلامی حضور سے ہے، بتی ہو نہ ہو محفل کیوں ٹوٹے، ذکر میں خاموشی کیوں آئے؟ بھئی کوئی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، تیری زبان اور دل سے نکلنا چاہیے اللہ، ہر وقت ذکر ہونا چاہیے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں یہ بتیوں کی، پنکھوں کی، لائٹوں کی، ساؤنڈ کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بھی وقت دیکھا، حضرت صاحب کے ساتھ ایسا وقت تھا مائک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. 1.5 ہزار بندہ بیٹھا بغیر مائک کے نعت شریف پڑھی جاتی تھی، تقریر ہوتی تھی، دعا حضرت صاحب اس کے بغیر کرتے تھے. کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ غوث پاک کے 70,000 ہوتے تھے، بغیر مائک کے ہوتے تھے. آپ کے لیے بتی، پنکھے، یہ لوازمات ہوں تو محفل کرنے نہیں. میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے روایتی انداز اب چھوڑ دیں. کتنا وقت باقی ہے؟ آپ تو کس چکر میں زندگی ضائع کر رہے ہیں؟ اگر صحابہ کرام کی حرمت برداشت نہ کی جائے، ہم پورا ہندو دل میں بٹھا کے رکھیں، ہم پورا یہودی دل میں بٹھا کے رکھیں، ہمارے اندر لڈو پھوٹتے ہوں کہ وہ دیکھو نا وہ مغرب کی تہذیب، کیا بات ہے، کتنی آزادی ہے، اور ساتھ کہیں جی میں بڑا پکا مومن ہوں. ہیں جی اللہ تعالیٰ فرض قرار دے خدمت ماں باپ کی، اور وہ سختی فرمائیں تو اف تک کرنے کا قرآن میں حکم ہو کہ اف بھی نہیں کرنا. اور
یوٹیوب کے مفتی صاحب بیٹھ کے ماں باپ کو گالیاں نکالیں اور نیچے لوگ کیا کہیں جی یہ ہمارا آج کا امام ہے. لعنت ہے. کیسا بے ادب دور ہو گیا, کیسے لوگ آگے. اسلام کیا, اسلام کے قریب قریب اس کی ایک نور کی کرن کو لوگ پانے سے محروم ہو گئے. نماز کی بات آئے سنتے نہ پڑھو جی, نماز کے ٹائم کی بات آئے تو وہ کہیں جی کوئی فرق نہیں ملتا, ساریاں ہی کٹھی پڑھ کے سو جاؤ. یہی آیت سوچ. وہ کہتا ہے ملا دو جی, ساری نمازیں ملا دو. بھئی وہ تیرے چاچے نے آیت قرآن میں ڈالی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مقررہ وقت پر فرض ہے. او بھئی سفر و حضر میں کوئی بات ہوگی جوڑنے کی, بھئی گھر بیٹھے بھی ایک ہی پڑھ کے کٹھی پڑھ کے سو جاؤ. تو آپ دیکھیں جو بھی عمل آپ کو ایمان کے قریب لے کے جاتا ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. جہاں بھی آپ کو خیر ملنی ہوتی ہے سوشل میڈیا آپ کو وہاں سے دور کر رہا ہے, دروازے بند کر رہا ہے. نہ کرو بھئی پہلے ان کو یوٹیوب کے مفتی صاحب کو اولیاء سے تکلیف تھی, آستہ آستہ کلپ آنے شروع ہوئے, پھر ان کو صحابہ سے ہو گئی, پھر کلپ آئے تو اب ماشاءاللہ وہ اہل بیت میں بھی کیڑے نکال رہے ہیں, پھر اور آئی تو انہوں نے کہا جی نبی پیشاب نہیں سنبھال سکتے, پھر اور بڑے تو اب اللہ تعالیٰ کے بھی کریں گے. اچھا پھر رہی صحیح بات, ظاہری طور پر ماں باپ ایک شفیق وجود ہیں جن سے تہذیب باقی رہنی تھی یا جن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی دل نرم ہونا تھا, اس خبیث کے پتر نے کہا ماں باپ سے بھی نفرت شروع کر دو, علیحدہ کرو مکان, کوئی خدمت نہیں, کوئی کچھ نہیں. بھائی دین میں پورے داخل ہو جاؤ, اور اسی وقت داخل ہوگے جب تمہیں پتہ ہوگا کہ ایمان کے شعبہ جات کیا ہیں. اگر آپس میں محبت ایمان ہے تو ماں باپ سے محبت تو پھر اس درجے کا ایمان ہے کہ ڈائریکٹ اگر باپ سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں. ماں سفارش کر دے جنت اس کے پیروں کے نیچے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تم نے کون سا دین سیکھا؟ ہم نے تو یہ سیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائیں 10 وصیتیں اپنے صحابی کو فرمائیں, جن میں سے سر فہرست شرک کے بعد فرمایا اگر ماں باپ حکم دینا اور کہیں کہ اپنے اہل و عیال کو, مال کو, بیوی بچوں کو چھوڑ دو, تو حضور فرماتے ہیں چھوڑ دینا. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو پریشان ہو گیا, حضرت عمر کہتے ہیں اس بیوی کو طلاق دو. رسول اللہ کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بیوی بڑی محبوب ہے, حسین و جمیل بھی ہے, میرا دل ان سے لگتا ہے, لیکن ابا جان کہتے ہیں طلاق دو. جناب عمر فرماتے ہیں رسول اللہ کا جو آپ کے باپ فرماتے ہیں وہ کیجئے. آپ کون سے دین کو سیکھ رہے ہیں؟ آپ تو صرف گالی برگیڈ کے ساتھ تربیت پا رہے ہیں, بدتمیز ہو رہے ہیں, آپ اپنا ایمان کھو رہے ہیں. مہربانی فرمائیے ایمان کو پڑھنا شروع کریں, مہربانی فرمائیے وقت کو ضائع نہ کیجئے, مہربانی فرمائیے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے, علماء کے ساتھ بیٹھیے اور ان سے پوچھئے ہمیں بتائیں ایمان کیا ہے. اور یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ گھر آ کے مولوی آپ کو بتا کے جائے, گھر آ کے پیر آپ کو آ کے بتا کے جائے, گھر آ کے آپ کے علاقے کے کوئی روحانی پیشوا یا کوئی ذکر اذکار والے متقی آدمی گھر سے قدم نہیں. بھائی مزدوری کے لیے جا کے چوک میں بیٹھتے ہو تو یہ دین کے لیے کیا گھر میں آ کے تمہارا کوئی منہ چومے گا؟ نہیں, چاہیے تو اٹھنا پڑے گا اور جا کے مسجد میں کھڑا ہونا پڑے گا. میرے قبلہ عالم فرماتے ہوتے تھے بھئی کسی کو چاہے نا کہ اللہ اس کو اپنی مزدوری کے لیے چنے تو پھر اس کو اٹھ کے پاک کپڑے پہن کے وضو کر کے جا کے مسجد میں صف میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا. جب تیری ضرورت پڑے گی اللہ تجھے چن لے گا. جب آپ جائیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیا مزدوری ملنی ہے؟ آپ کو تربیت سوشل میڈیا یہ کرے مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی وہ کہتا ہے جی اچھا بندہ سویا ہی رہے, فلمیں تو نہیں دیکھے گا. واہ واہ واہ, دنیا میں اور کوئی کام ہی باقی نہیں رہا تھا. تو احباب ذی وقار جو آج یہ فتنہ ہے, میں سمجھتا ہوں, میں جو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ دجال نہیں, موبائل اور سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں, لیکن دجال کا آلہ کار ضرور ہے. اس سے بچیے, اپنی بنیادوں سے جڑے رہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اپنے بھائیوں کا, دوستوں کا احترام کریں, ان کا خیال کریں. چونکہ دین کا جہاں یہ 5 ستون بیان کیے جاتے ہیں, وہاں ایک دین کا سب سے بڑا ستون ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا الدین النصیحہ.
دین خیر خائی کا نام ہے۔ خیر خائی پیدا کریں، اپنے دل میں اچھے مثبت جذبات پیدا کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، چونکہ یہ بھلائی کرنا یہ حقوق اللہ آپ پر فرض ہیں۔ کل قبر میں بھی اس کے ساتھ معاملات آپ کو پیش آنے اور حشر میں بھی پوچھا جانا ہے، اور اسی پر سزا اور جزا منحصر ہے۔ تو احباب ذی وقار دعا کیجئے کہ اللہ آج کی معروضات کو ہمارے لیے ہدایت فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اسی طرح ایمان، چونکہ ہم مجبور ہیں، ہمارے دل پھڑکتے ہیں، تو یہ میں کہتا چلا جاؤں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پوجا نہیں کرتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ عبداللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، اللہ نے مراتب دی ہیں، لیکن ہاں ایمان جہاں لا الہ الا اللہ ہے، اس کے لا الہ الا اللہ کے شعبے کی وضاحت کرتے ہوئے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے ایسی محبت نہ کرے جو ماں باپ سے بڑھ کر ہو، اولاد سے بڑھ کر ہو، عزیز و اقارب سے بڑھ کے ہو، مال جائیداد سے بڑھ کے ہو۔ حضور نے فرمایا اجمعین سب کے سب سے بڑھ کر جب میں پیارا نہ ہوں تو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل۔ تو جتنے یہاں میرے نوجوان بیٹھے ہیں جو بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے یا رسول اللہ، کبھی ہمارے کہے بغیر بھی کہہ دیں یہ ہمیں میرے بھائی اسی لیے بار بار یا رسول اللہ سوچتا ہے، چونکہ یہ بھی ایمان کا سب سے پہلا شعبہ ہے جس شعبے کے ذریعے باقی شعبے قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری زبان پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ کوئی اگر آج ATI کے دوستوں پر بازار میں آپ گزرے نا، کل کو کہ یہ دیکھو جی کیا کرتے ہیں، لاؤبالی سے بچے ہیں، ایویں نعرے مارتے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں، یہ نعرہ ایسا ہے جس کے صدقے سے اللہ نماز بھی دے گا، تقوی بھی دے گا، پرہیزگاری بھی دے گا، اور ایک دن حاجی نمازی بنا کر ولایت کے درجے پہ بھی بٹھائے گا۔ یہ یا رسول اللہ کی تسبیح ایسی ہے، انشاءاللہ یہ یا رسول اللہ کی۔ اور یہ ATI کا نعرہ مجھے پیارا ہی بڑا لگتا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا آج آنا ناممکنات میں سا تھا، اور میرے ذہن میں نہیں رہا جو بات تھی، میں اور لمبی بات نہیں، لیکن مجھے آج مجبور ایک بات نے کیا ہے۔ میں یہاں نہ کسی پیر بھائی کے لیے آیا ہوں آج، نہ ڈاکٹر صاحب کے لیے آیا ہوں کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں میرا تعلق کرنا، نہ میں آج خدا کی قسم صرف اپنے نوجوان بچوں کے لیے آیا ہوں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری آج کی حاضری صرف اور صرف آپ کی یہ جو موومنٹ ہے یا رسول اللہ، میں اس کی خاطر آیا ہوں، اور میری یہ حاضری اسی لیے، اور میں مدینے والے سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ میں اسی لیے آیا ہوں، حضور مجھے قبول فرمائیں۔ اور ان بچوں کے جو قدموں کی خاک ہے، میں سمجھتا ہوں جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہوئے چلتے ہیں، آپ کے قدموں کی خاک میرے لیے سرمے سے بڑھ کر ہے، چونکہ آپ عظمت والے ہیں، آپ منتخب ہیں، حضور کی آپ پر نگاہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں گلیوں میں تم نکل رہے ہو، نام ATI ہو یا کچھ بھی ہو، بس دیکھو نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے، اور یہ نام کس کا ہے، اور اس نام پہ جان قربان ہے، اس نام پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، اس نام کے لیے سب کچھ ہے، اسی نام سے سب کچھ ہے۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ
मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हमारा वो इमाम है। नबी का जो गुलाम है नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हमारा वो इमाम है। नबी का जो गुलाम है। सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात जी वकार, मुझे मेरे एक बड़े मोहतरम साथी राजा जंग के मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। मुझे कहते हैं हजरत आप इस दफ़ा तीसरी दफ़ा आ रहे हैं। तो वो उन्होंने कुछ बात की, मैंने कहा जी मैं जानता हूँ कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, लेकिन मैंने कहा ये कदर की यहाँ बात नहीं। ये जो छोटे छोटे हाथ उठते हैं, ये जो नौजवानों की सीनों से आवाज़ें निकलती है ना, या रसूल अल्लाह, मैं इसका गुलाम हूँ, मुझे आना ही आना है, मुझे आना ही आना है। मुझे बाकी सब काम मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं इन नौजवानों के लिए हर जगह हर रंग में दामे दिर में सुखने जो ड्यूटी हो सकती है, मैं गुनाहगार मिस्कीन हाज़िर हूँ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाएं जी। चल कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे।